بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1450 سال قبل تقریباً جب دنیا کفر، شرک، جہالت، سفاہت کے تاریک میں گری ہوئی تھی، بطحا کے سنگلاخ پہاڑوں سے رشد و ہدایت کا چاند نمودار ہوا، مہتاب نمودار ہوا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، غرض دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں اسلام کا، امن کا، سلامتی کا نور پہنچایا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو ترقی کے معراج پر پہنچایا۔ عالم انسانیت کی تاریخ اس کے نظیر مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مسلمانوں کو ایسے روشنی پر، ترقی کے راہ پر گامزن کیا جب صدیوں تک اس شان و شوکت سے دنیا میں حکومت کے ہر مخالف قوت کو، دین اسلام کے دشمن کو پاش پاش کیا، لیکن اب مسلمانوں کے حالات تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے عظمت والے تھے، شان و شوکت والے تھے، دبدبہ اور حشمت کے مالک تھے، اور آج مسلمان انتہائی ذلت، خواری، افلاس، ناداری، کمزوری اور قسم قسم مصیبتوں میں آپ کو مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہمارے عادات اچھی نہیں ہے، ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے، اور ہر نیکی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو دوری ہے نیکیوں سے، دین سے، ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہمارے اس تاریخ کے اوراق کو اور ہمارے موجودہ اعمال کو، ہمارے تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، ہمارے تاریخ کو دیکھا جائے، اور ہمارے موجودہ حالات کو دیکھا جائے، یقین کیجئے کہ وہ کفر طاغوتی طاقتیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس پر بس نہیں، بلکہ ہمارے جو جگر کے ٹکڑے ہیں، اولاد، وہ نئے تہذیب کے دلدادہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، مغربی کلچر، مغربی تمدن، دیگر اقوام کے وہ کلچر کو اپنایا۔ آج نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ الٹا اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ بدبختی یہ ہے، بحیثیت مسلمان ہو کر دین اسلام کے وہ مقدس تعلیمات جو ہے اس کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔ ہم مہذب تھے، ہم نے دنیا کو تہذیب سکھایا، مسلمان نے تمدن سکھایا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مہذب ہے، غیر متمدن ہے، اور ہماری حالت زار جو ہے یقیناً
نہ گفتگو ہے۔ دین اسلام کے مبلغین، تبلیغ والے، علماء، صلحاء، اولیاء، مدارس، اس کی جدوجہد اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے زیادہ پرخطر ہے، زیادہ تاریک ہے، اور ان سب اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ یہ امت زوال کی طرف، پستی کی طرف کیوں گامزن ہے؟ ہمارے اس پستی اور اس انحطاط کے اسباب کیا ہے؟ اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک ہمارے مرض کی تشخیص پوری طرح نہیں ہو رہی ہے۔ اس امت کے نوجوان جو ہے، اس امت کے چھوٹے بڑے مرد عورتیں، اس کی اصلاح کیسے کیا جائے؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب تشخیص صحیح ہو تو علاج بھی درست ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام مکمل قانونی الہی ہے، دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیامت ضامن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے گریبان میں جان کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا مرض معلوم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، عمل صالح اختیار کیا، ان کو زمین کی خلافت ملے گی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی، سرفرازی، برتری مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ مستحکم ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ کامیابی ہے۔ ورنہ اگر ایمان میں بھی کمزوری ہے، اعمال میں بھی کمزوری ہے، یقین کیجیے یہ خسران ہے۔ اور اللہ نے عصر پر، زمانے پر قسم اٹھایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین فہمائش کرتے ہیں، اور صبر بھی کرتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو آگاہ کیا تھا کہ سیأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه۔ یعنی قریب ایسا ہی زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائے گی۔ اور جب یہ حالات ہو تو یقیناً ہم حقیقی اسلام سے محروم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مطلوب ہے، جس کے ساتھ ہمارے دین، ہماری دنیا، ہماری فلاح، صلاح، بہبود سب چیزیں وابستہ ہے۔ ہم وہ کوئی ہوئی نعمتیں واپس لا سکتے ہیں، اور
بشرطے کہ ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ ایک ہے دنیا کا مقصد، دنیا کا اصل مقصد تو اللہ رب العالمین کے ذات و صفات کی معرفت ہے۔ دنیا کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد جو ہے وہ ہو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور ایک ہے انسان کی تخلیق کا مقصد کہ الیوم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی نہیں ہوگی، بے بندگی ہوگی تو بے بندگی شرمندگی پیدا کرے گی، دنیا میں بھی شرمندگی ہوگی اور آخرت میں بھی شرمندگی ہوگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بغیر بندگی کے جو زندگی ہے وہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ لہذا امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اور امت تبلیغ کا راستہ بھی اپنائے۔ جو ختم نبوت کے طفیل اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین دے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اس سے پہلے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ خیر تو تب ہوگا کہ یہ برائی کو روکے، برائی کو روکے، نیکیوں کی تلقین اور ترغیب دے۔ لہذا دین سے جو دوری ہے یہ امت کی زوال کا مین سبب ہے، دین سے دوری یہ امت کی زوال کا سبب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔